اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم عورتوں کو پہلی یا دوسری طلاق دو تو پھر ان کی عدت پوری ہونے کو ہو تو انہیں دستور کے مطابق روک لو یا انہیں دستور کے مطابق چھوڑ دو، اور انہیں ستانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم زیادتی کرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ یقیناً اپنے آپ ہی پر ظلم کرے گا۔ اور تم اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق نہ بناؤ، اور اللہ کی طرف سے تم پر جو انعام ہوا اسے یاد کرو، اور اس کتاب اور حکمت کو بھی یاد کرو جو اس نے تم پر نازل کی۔ وہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب ان میں سے کوئی اپنی بیوی کو ایسی طلاق دے جس میں اسے رجوع کا حق حاصل ہو تو وہ اس سے جب اس کو عدت پوری ہو جائے اور صرف اس قدر باقی ہو کہ اس کے لیے رجوع کرنا ممکن ہو تو حسن سلوک کا معاملہ کرے، اور اسے ایسا تو دستور کے مطابق اپنی عصمت نکاح میں روک لے اور رجوع پر گواہ مقرر کر لے، اور دستور کے مطابق اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی نیت کرے یا پھر اسے چھوڑ دے حتیٰ کہ اس کی عدت پوری ہو جائے، پھر اسے اختلاف و انتشار، لڑائی جھگڑے اور گالی گلوچ کے بغیر احسن انداز میں اپنے گھر سے رخصت کر دے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس نیت سے کہ ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ تم انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ائمہ تفسیر نے لکھا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تھا، اور جب عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی تو وہ رجوع کر لیتا تاکہ اسے تکلیف دے اور کسی اور کے پاس بھی نہ جانے دے سکے، پھر اسے ایک اور طلاق دے دیتا اور عورت کی عدت شروع ہو جاتی، پھر جب عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی تو اسے طلاق دے دیتا تاکہ اس کے ذریعے سے اس عورت کو ایذا رسانی کی مدت کو طول دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور اس پر ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے فرمایا، یعنی جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی آیات کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ۔ ابو موسیٰ شعریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشعوریوں سے ناراض ہو گئے تو ابو موسیٰ آئے اور انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ اشعوریوں سے ناراض ہو گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس لیے کہ تم میں سے ایک یہ کہتا ہے میں نے طلاق دی، میں نے رجوع کر لیا۔ یہ مسلمانوں کا طلاق دینے کا طریقہ نہیں ہے۔ عورت کو اس کی عدت کے شروع حیض کے بعد طہر میں طلاق دو۔ اور مسروق فرماتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو عورت کو صحیح طریقے سے طلاق نہیں دیتا بلکہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے اور رجوع کرنے سے نقصان پہنچانا چاہتا ہے تاکہ اس کی عدت طویل ہو جائے۔ اور وہ شخص جو طلاق دے اور کہے کہ میں تو ہنسی مذاق کر رہا تھا، اسی طرح وہ کسی غلام لونڈی کو آزاد کرے یا کسی عورت سے نکاح کرے اور کہے میں تو ہنسی مذاق کر رہا تھا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کی آیات احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہنسی مذاق اور کھیل میں نکاح و طلاق وغیرہ کو لازم قرار دے دیا ہے کہ یہ اس حالت میں بھی واقع ہو جائیں گے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی طرف سے تم پر جو انعام ہوا اسے یاد کرو کہ اس نے ہدایت اور روشن دلائل کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف مبعوث فرمایا، اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں اسے بھی یاد کرو۔ حکمت سے مراد سنت ہے، اور جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، یعنی تمہیں حکم دیتا ہے، منع فرماتا ہے، محرمات کے ارتکاب کی وجہ سے اپنے عذاب سے ڈراتا ہے،
اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی ان کاموں میں جنہیں تم بجا لاتے ہو اور جنہیں تم ترک کر دیتے ہو، سب میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے، یعنی تمہارے ظاہری باطنی امور و معاملات میں سے کچھ بھی اس سے مخفی نہیں ہے، پھر وہ تمہارے انہی اعمال کے مطابق ہی تمہیں بدلہ دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔